سورۃ الکوثر مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 3 آیات 12 الفاظ اور 42 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ شان نزول کچھ اس طرح سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم اور عبداللہ وفات پا گئے، جن کی کنیت طیب اور طاہر تھی، تو مکے کا جو روسا تھے ان میں سے سر فہرست عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، انہوں نے کہا العیاذ باللہ آپ اب تر ہو گئے۔ اب تر کا معنی ہے کٹا ہوا، یعنی اب آپ کے بعد آپ کا دین بھی ختم ہو جائے گا، نرینہ اولاد بھی نہیں رہی، لہٰذا آپ کا مشن بھی نہیں رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، کہا حبیب جی آپ نے ان کے طعنے کو دل پر نہیں لینا، ان شانئک ھو الابتر، جو تیرا دشمن ہوگا، تیرا مخالف ہوگا، تو اس سے عداوت کرے گا، وہ جو ہے ابتر ہو سکتا ہے لیکن آپ نہیں ہوں گے۔ اور شروع کی خوشخبری سے، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، ایک معنی۔ دوسرا معنی بے شک ہم نے آپ کو عطا فرمایا خیر کثیر۔ ٹھیک، اب کوثر کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بے انتہا اقوال موجود ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکوثر نہر فی الجنۃ حاشیتہ من ذہب والماء یجری علی اللؤلؤ وماؤہ اشد من اللبن واحلی من العسل۔ کوثر ایک ایسی نہر ہے جس کے کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں، اور اس نہر کا پانی موتیوں پر سے گزرتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اس کا رنگ جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور مزہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، یہاں سے میدان محشر میں لائی جائے گی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں انتظامات کے لیے تم سے پہلے حوض پر ہوں گا، تو تم میں سے ایک جماعت میرے پاس لائی جائے گی جو میرے امتی ہوں گے، پھر فرشتے ایک دم مجھ سے وہ دور کریں گے، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، انہیں کہاں لے کر جا رہے ہو، کیوں محروم رکھ رہے ہو میرے جام کوثر سے؟ تو کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو معلوم نہیں، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا تھا، لہٰذا یہ آپ کی امتی نہیں رہے۔ بھائی جو عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، نبی کا امتی تو وہی ہے نا۔ علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ عمل ٹھیک ہے، اچھا، ان کو ہٹا دیا جائے گا، انہیں محروم رکھا جائے گا، انہیں محروم۔ پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں کہوں گا لے جاؤ ان کو میری آنکھوں سے، انہیں دور کرو۔ انہوں نے دن کے اندر کیا پیدا کیا؟ پتہ چلا حوض کوثر سے اگر جام لینے ہیں نبی کے ہاتھوں سے تو عمل ٹھیک کرنے پڑیں گے، عمل، پھر داڑھی کے ڈیزائن نہیں بنانے ہوں گے، نہ اس زمانے میں ایجاد نہیں تھا، یہ بھی بات کی ایجاد ہے، یہ بھی بات کی مرد کو مرد بن کر رہنا ہوگا، لڑکا جو ہے وہ لڑکی نہ بنے، لڑکی جو ہے لڑکا نہ بنے، یہ بھی بات کی ایجاد ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
پھر عمل ٹھیک کرنے ہوں گے، صراط مستقیم پر چلنا ہوگا۔ فرمایا جو ایک مرتبہ کوثر سے پانی پیے گا جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اور عالم کیا ہوگا؟ العطش، العطش کی پکار ہوگی۔ سورج سوا نیزے پر اللہ فل جلال میں زمین تانبے کی ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا گناہوں کے بقدر۔ ایسے عالم میں جسے کوثر مل گیا سمجھو اسے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جنتی ہے۔ کوثر، نبی جی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ ان باتوں میں آپ نہ الجھیں کہ آپ کی اولاد، ہم روحانی اولاد ایسی دیں گے کہ آپ کے ذات پر اپنا سب کچھ لٹا دیں گے۔ ہم ایسی روحانی اولاد آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اب پوری دنیا کے اندر کوئی کسی لیڈر کے لیے، کسی مذہبی شخصیت کے لیے اتنا والہانہ عقیدت نہیں رکھتا، جان نثاری کا جذبہ نہیں رکھتا جتنے نبی کے ذات اور بات کے لیے انسان رکھتا ہے۔ ہم تو برداشت تک نہیں کر سکتے کہ کوئی لہجے میں گستاخی لا کر ہمارے نبی کا نام لے۔ اولاد دو قسم کی، ایک جسمانی ایک روحانی۔ اگرچہ جسمانی اور صلبی اولاد نہیں ہے لیکن محبوب آپ کو ایسی روحانی اولاد عطا فرمائیں گے جان سے کھیل جائیں گے لیکن آپ کے ختم نبوت کے ڈنکے بچاتے رہیں گے۔ اور سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے لیے جسم کے ٹکڑے کروا دیں گے لیکن آپ کی نبوت کا انکار نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ کی بیٹیوں سے جو پوری دنیا کے اندر نسل پھیلی، بیٹیوں سے پوری دنیا میں نسل پھیلی، اور آپ کی روحانی اولاد ہر دور میں ہے اور قیامت تک ہوگی۔ اور سب سے بڑا اعزاز نبی جی یہ کہتے ان آپ الیاذ باللہ اولاد سے کیا ہے، آپ کی اولاد فوت ہو گئے لہٰذا آپ اب تر ہو گئے، تو یاد رہے اب تر یہ ہوں گے اس لیے کہ قیامت کے دن 80 صفیں آپ کی ہوں گی، امت محمدیہ کی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ کا دن بڑھتا گیا، روز بروز پھیلتا گیا۔ وہ جو کہتے تھے کہ محمد الیاذ باللہ ابتر ہے، ان کا نام و نشان فتح مکہ میں ختم ہو گیا، صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ کر ختم ہو گیا۔ وجہ کہ نبی کو تانا دے۔ اب یہاں تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی نبی کی مخالفت کرتا ہے اسے یہ بد دعا ہے کہ وہ پھول نہیں سکتا، پھیل نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح جو وارث انبیاء کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، توجہ کے ساتھ، ان نکات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ جو وارث انبیاء علماء کے ساتھ ٹکر لیتا ہے وہ بھی سکھ میں نہیں رہتا، اللہ اسے بھی ختم کر دیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہاں پھر وفادار پیدا نہیں ہوتے ان خاندانوں میں جو علماء سے، اللہ کے دوست ولی سے ٹکر لیتے۔ اللہ کہتے میری طرف سے اعلان جنگ ہے پورے قرآن میں دو بندوں کے ساتھ، ایک سود کھانے والے کے ساتھ، دوسرا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ پھر وہاں غدار پیدا ہوتے ہیں، دین کے وفادار پیدا نہیں ہوتے۔ اگر چاہتے نسلوں میں دین رہے تو علماء سے دوستی لگانا۔ اس دن حدیث گزر گئی نا، عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والا بنو، ان کا ساتھ دینے والا بنو، پانچواں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہلاک کا کیا معنی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ علماء سے محبت۔ دیکھو غلطی کوتاہی انسان میں موجود ہے، ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، غلطی کی نوعیت دیکھی جائے گی، غلطی کی نوعیت دیکھی جائے گی۔ ایک بندے سے اچھا شریعت نے ان چیزوں کا خیال رکھا ہے، ایک ہے جان بوجھ کر قتل کرنا اور ایک ہے خطأً قتل ہو جانا۔ بھائی مار رہا تھا جانور کو، شکار کر رہا تھا، آگے بندہ آ گیا، ارادہ تو اس کا نہیں ہے، اب شریعت یہ نہیں کہتی کہ اسے قتل کرو، شریعت کہتی ہے خون بہا ادا کرو، قتل خطا کی جو سزا ہے وہ بھگتو، قتل کرنے کی اجازت، مارا بندہ ہی ہے لیکن ارادہ شامل نہیں، خطا ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی جی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، ایک معنی کوثر کا حوض کوثر، دوسرا معنی مقام محمود۔
ٹھیک ہے، یہ بھی صرف اور صرف آپ کو ملے گا، آپ کے علاوہ کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملے، اس لیے فرمایا میرے لیے دعا کیا کرو مقام محمود کی۔ تو اذان کے بعد ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ مقام محمود کی دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ وَابْعَثْهُ مُقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ، یا اللہ ہمارے حبیب کو وہ مقام عطا فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَارْزُقْنَا، اور پھر قیامت کے دن شفاعت، ہمیں ان کی شفاعت عطا فرما یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ نبی کے لیے بھی دعا، نبی اس مقام پر پہنچے گے، ہمارا کام بن جائے گا، اور 100% یقین ہے نبی نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے، تو ہم دعا کیوں نہ کریں کہ وہ نبی وہاں پہنچ کر ہمارے حق میں دعا کر لے۔ بات سمجھ، یہ بھی آپ کو عطا ہوا، آپ کے علاوہ کسی کو۔ ایک معنی خیر کثیر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اور اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے مَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خیراً کثیرا، جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرما دی اسے اللہ تعالیٰ نے بہت سارا خیر عطا فرما دیا۔ اور ہر بندہ حکیم بھی، اے حکیم تو مراد او نہیں جڑا نبض تے ہاتھ رکھ کے چیک کرے تو انہوں کیڑی بیماری ہے، بلکہ اس حکیم سے مراد دنیا اور آخرت دونوں کا حکیم ہے، جو روحانی بیماری کو بھی سمجھتا ہو، جسمانی بیماری کو بھی سمجھتا ہو، موقع محل کے مطابق بات کرنا جانتا ہو، مشکل سے مشکل مسئلہ چٹکیوں میں حل کرتا ہو۔ حکمت کا یہ معنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بعض حضرات فرماتے ہیں حکمت سے کوثر سے مراد جو ہے یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن سارا کا سارا کیا ہے؟ خیر ہے، خیر کثیر ہی کثیر ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد معراج، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ ہی کو عطا ہوا، آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ اس طرح بہت سارے جتنی خیر، بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد الفاظ تھوڑے معنی زیادہ والا کلام مراد ہے، ٹھیک، اور یہ خاصیت بھی صرف آپ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے کہ آپ کے جو الفاظ ہیں بات کی وہ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن مفہوم اتنا وسیع کہ آج تک لوگ اس سے ہر ایک عالم اپنے اپنے انداز سے نکات نکال رہا ہے ہر بندہ، لیکن اس کی حکمتیں ختم نہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد آپ کی روحانی اولاد، آپ کی امت ہے، ٹھیک، جو آپ کے دین کو لے کر، اور بعض فرماتے ہیں کہ خیر کثیر سے مراد آپ کی ختم نبوت، آپ کی نبوت عظمیٰ ہے۔ کیا ہے یہ نبوت عظمیٰ کا مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا، کیونکہ آپ کو خاتم النبیین بنایا، اور آپ خاتم النبیین کے ساتھ خاتم المعصومین بھی ہیں، یعنی معصومیت کا جو سلسلہ تھا وہ بھی آپ پر اب قیامت تک کوئی معصوم نہیں آئے گا۔ جو عقیدہ ہے ائمہ 12 امام، 1 درجن امام جو ہیں وہ کیا ہے؟ معصوم ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے عقیدہ۔ معصوم ہے، یہ من گھڑت عقیدہ ہے۔ آپ پر نبوت کا بھی اختتام ہے اور معصومیت کا بھی اختتام ہے، اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ بھائی نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم۔ جب ہمارے نبی آخری نبی ہیں تو آخری معصوم بھی ہیں، بات ہو گئی۔ جس طرح نبی کے بعد نبی کو نہیں تو معصوم کے بعد، اور سمجھ آئے جی 12 اماموں کے معصوم ہونے کا، معصوم من اللہ کتنے لیا معصوم من اللہ؟ کوئی ایک حدیث دکھا دے۔ ہم صدیق اکبر کو بھی معصوم نہیں سمجھتے، فاروق اعظم کو بھی معصوم نہیں سمجھتے، عثمان غنی کو بھی معصوم نہیں سمجھتے، علی المرتضیٰ کو بھی معصوم نہیں سمجھتے، اس لیے کہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے۔ اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا، لیکن معصوم کسے کہتے؟ جدے کونوں کدی بھی کوئی خطا نہ ہوئی ہو، کوئی خطا ایسا نہیں۔ محفوظ یہ ہے کہ جس سے خطا تو ہوتی ہے لیکن اللہ محفوظ فرماتا ہے، فوراً کی مدد اور تائید نصرت کے ذریعے سے انہیں ان چیزوں سے نکال لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ محفوظ فرماتا۔ ایک بندہ آیا، ایک عورت سامنے، حضرت عمر کے سنے ذرا، چلو دلیل دے دے، کہو زانیہ۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے؟ کہا امیر المومنین یہ زانی عورت ہے، میں نے اس سے شادی کے 6 مہینے ہوئے نے تو بچہ جم پہ ہے، 6 مہینوں میں ہی بچہ ہو گیا۔ حضرت نے کہا اس کو سنسار کرتے ہیں۔
کیا کرتے ہیں؟ اتنے میں حضرت علی کا ٹھہرو امیر المومنین، یہ عورت زانی نہیں ہے، یہ عورت وہ کیسے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ کتنے مہینے؟ 30 مہینے سے بچے کو دودھ پلانے کے 2.5 سال نکالے جائیں، پیچھے کتنے رہ جاتے؟ فرمایا اس سے پتہ چلا 6 مہینے میں عورت بچہ جن سکتی ہے، لہٰذا عورت زانی نہیں ہے، اسی کا نطفہ ہے۔ یہاں حضرت عمر نے فرمایا آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اب سنسار کرنے لگے، خطا ہونے لگے، لیکن اللہ نے کیا کر دیا؟ محفوظ رکھا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو چکا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فتویٰ دینا خالہ جیدہ واڑا کوئی نہیں، باریکیوں کو سمجھنا پڑتا ہے، اور قرآن سمجھنا بھی خالہ جی کا واڑا نہیں، قرآن کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ گہرائیاں ہیں یار۔ ہر بندہ نہ لیندہ نیرج، ہر بندہ نہیں، کتنے ہوتے بیٹھے نہ ہو نانا کوئی نہیں ہوتا۔ حالانکہ نانے والے نیچے والے بچے چھوٹے ہوتے وہ جڑا باہر بیٹھا ہے چنگا تنو مند سیاڑا بندہ، لیکن نانا نہیں ہوتا۔ اب اس کو ہم یہ کہہ سکتے تیرے شرم نہیں ہوتی، نیرج نانا نہیں ہوتا، بھائی نہیں آتا، اس نے نہیں سیکھا۔ بس اور پنگے بھی تو نہیں نہ لے رہا۔ ایک بندے کو نہانا نہ آئے اور چھلانگ لگا دے نہر میں اور پھڑوڑ، کیا کرے وہاں پر بندہ؟ نہ جانا، نہانا نہیں آتا تو نہ چھلانگ لگا، کوئی کام نہیں آتا پنگے مت لو۔ اسی طرح قرآن نہیں آتا تو پنگے لینے کی اجازت، قرآن سے فتوے دینے کی اجازت، حدیث نہیں آتی پنگے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس نے سیکھا ہی نہیں ہے وہ بندہ آخر میں بھی سمجھتا ہوں۔ اب کل استاد جی کا انٹرویو تھا، یہ لائی تھی میرا جسم میری مرضی کی کوئی سماجی رہنما تھی، تو وہ کہتی ہے ہمیں پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ان ملاؤں سے، ہم ان سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں، زیادہ قرآن کو سمجھتی ہیں۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، ہم ان سے زیادہ قرآن سمجھتی ہیں۔ اچھا تم زیادہ سمجھتی ہو تو اسی قرآن میں لکھا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹکی رہو گھروں میں، جسم ننگا کر کے باہر مت نکلو، بناؤ سنگار کر کے باہر مت نکلو۔ میرے آقا نے فرمایا شیطان، عورت جو ہے شیطان کا جال ہے، یہ شیطان کا تیر ہے۔ اچھا جو آپ انتہائی پڑھی لکھی اس میں یہ باتیں نہیں ہیں؟ کہتی ہے ہمیں وراثت میں حق ملنا چاہیے، تو وراثت ابے روکیے، مولوی نہیں روکی، ابے دا جا کے گرے بان پھاڑ۔ مولوی کا کیوں کہتی ہے کہ ہم ملاؤں کے ملا ایمان دین یار میرا ہے دین؟ بولے جی دین کس کا ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ ہمیں کیوں یہ ایک سوچ ہے، یاد رکھیں۔ میں نے اس دن بھی بات کی تھی، ہم کچھ باتیں سمجھیں، جب آپ کے سامنے لوگ علماء کی باتیں کریں آپ کہیں یار خبردار تیرے منہ سے آئندہ بات نہیں۔ آج تک آپ نے کسی گورے کو نہیں سنا ہوگا کہ اپنے پوپ کے خلاف بولا ہو، آج تک ہندوؤں کو نہیں سنا ہوگا اپنے سادھوں کے خلاف، حالانکہ دن دہاڑے پکڑے جاتے ہیں غلط کاموں میں، نہیں بولتے وہ مذہبی ان لوگوں کے خلاف۔ مولوی بدنام ہو دین بدنام ہوتا ہے، اور جتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اتنا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب علماء کی نفرت لوگوں میں پیدا ہوگی، جس طرح نوجوانوں کے نہیں ساڑھے نیڑے لگتے، پھر لوگ اعتماد نہیں کرتے۔ کن پر اعتماد کرتے ہیں؟ ٹیچر، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، یہ جو ٹر پر ہے نا، ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ بڑا اچھے انداز سے جی بڑا وہ ماڈرن اسلام پیش کرتے ہیں۔ ملا تو تنگ نظر ہوتے ہیں، ساڑھے نیڑے کوئی نہیں لگتے، اور وہ جن کے چہرے پر سنت کوئی نہیں، جسم پر سنت لباس کوئی نہیں، جنہیں دین اسلام کا ککھ پتہ نہیں، ان کے مرید بن جاتے ہیں، گمراہی کے دہانے پر اور کھائی میں گر جاتے ہیں۔ اس لیے علماء سے محبت ایمان کا حصہ ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث آپ کو پوری دنیا میں علماء کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے گا۔ نبی کا اگر مصلی کا وارث ہے کون ہے؟ عالم دین۔ اب وہ کہتے ہیں ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم پوچھتے ہیں آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو قرآن میں پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی؟
جب باہر نکلے تو اپنے چہروں پر کیا پلووں کو لٹکا کر باہر نکلا کرے یہ نظر. پھر ان کے سلوگن آپ دیکھیں، اس کے لیے وقت نہیں ہے. تو نبی جی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہاں اللہ کامیابی کے 2 اصول، پہلے 4 اصول بیان کیے تھے، اب اس میں سے بھی شارٹ کٹ اللہ 2 اصول بیان فرما رہے ہیں، جن میں سے ایک عشاء کے درس میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، وہ یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں، رب کے لیے نماز پڑھیں، یعنی نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کریں. وَانْحَرْ، اور قربانی ادا کیجئے. نماز پڑھیں اور تمام تر قربانی جو دین مانگتا ہے ادا کرنا شروع کر دیں. آپ اپنی مشن پر رہیں گے، ان کے تانے، ان کے الزامات، ان کے پروپیگنڈے جو ہیں یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. آپ نے اس لائن پر رہیں. اب اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے تو سب سے پہلے کس کا اہتمام کریں؟ وَانْحَرْ. نبی کو حکم دیا جا رہا آپ نماز پڑھتے رہا کیجیے. اور قربانی ایام نحر ہم پڑھتے ہیں نا، ایام نحر، ٹھیک ہے. اچھا، یوم نحر قربانی کا دن، اس سے قربانی سے کیا مراد ہے؟ کن کن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے وہ جب آگے موسم اور مہینہ آئے گا اس میں مختصراً یہ کہ گائے، اسی میں بھینس کی قسم، بھینس گائے کی قسم، بکرا، مینڈا، دمبا، ان چیزوں کے علاوہ کسی اور کی قربانی، بولے انڈے کی قربانی جائز نہیں. ہاں، اونٹ شامل ہے اس کے، اونٹ. اس کے علاوہ اور جتنے بھی ہیں ان کی کوئی کہے مرغی فلانے نہیں. ثواب کا بتایا گیا حدیث کے اندر. میں نے کہا اپنی طرف سے کوئی سمجھے گا تو پھر یہی سمجھے گا. جب ہم صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اپنے بڑوں سے سیکھیں گے تو پتہ چلے گا بھائی اس میں مراد کیا ہے. اس سے مراد وہ صدقے کا ہے، یعنی انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جائے، مرغی صدقہ کرنے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اوپر قربانی، نیچے صدقہ. اچھا، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی مقتول نسل ہے، بے نام و بے نشان رہے گا. آج کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام ابو جال نہیں رکھتا. کیا رکھتا ہے جی؟ عقبہ بن ابی معیط آج تک دنیا میں کسی گورے دا بھی نہیں سنیا ہونا. فرعون کسی ہندو سکھ عیسائی کا بھی نام. کیوں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے. نسل ختم ہوئی کہ نہیں؟ نام و نشان مٹنا اسی کو کہتے ہیں نا، کہ آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہو اور نام رکھنے والا بھی کوئی نہ ہو. صحابہ کے نام رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہر صحابی کا نام زندہ ہے، یہ محبت کی علامت ہے. اللہ والوں کے نام زندہ ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ محبت کی علامت. وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو پھر یہ تفصیل، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس کی محبت کو عام فرماتے ہیں، پھر دنیا والوں کی دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. یہ محبت ڈال دیتے ہیں کا مطلب یہی ہے کہ نسل در نسل جو ہے وہ محبت اللہ دلوں کو منتقل کرتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گزرے ہوئے کتنے 100 سال ہو گئے، نام آج بھی زندہ ہے، کل تک بھی زندہ رہے گا. باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید الدین گنج شک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ سارا کیوں ہے؟ کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے. اگرچہ ان میں سے بہت سارے اللہ والے ایسے جن کی جسمانی اولاد نہیں تھی. علی حجویری رحمۃ اللہ نے 4 شادیاں کی. کتنی؟ ایک بھی اولاد کوئی نہ تیت نہ پتر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما. کامل تھا اپنی ذات میں، کامل دنیا کے اندر ایک ہستی گزری ہے انبیاء میں ہمارے نبی، کامل اور مکمل. باقی سارے کے سارے ناقص، کوئی نہ کوئی نقص موجود. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کا دشمن کیا ہوگا؟ مقتول نسل ہوگا. آپ کا دشمن مقتول نسل ہوگا، لیکن آپ کے ڈنکے جو ہیں قیامت کی صبح تک بجتے رہیں گے. اب اگر کوئی
آج بھی یہی ہے، جو نبی کی مخالفت کرتا ہے، دین کی مخالفت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جن کے قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے نام تھے، نبی کی جو ہی مخالفت کی اللہ کے نبی نے بد دعا دی، کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کرے، ٹکڑے ہوئے کہ نہیں؟ بیٹا ماں پہ عاشق ہو گیا، وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا اور لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اور سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، نبی کے دشمن کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ترقی پر ہے، رات کو میں نے بتایا، یہ ترقی نہیں ہے، یہ تباہی کے دہانے پر پہنچے۔ یہ ایسا ہے جیسے ہم کسی کو لے جا رہے ہیں پھینکنے کے لیے چونٹی پر، پہاڑ کی چوٹی پر، بس یوں کرنا ہے، ہلکا سا نیچے، جتنا اوپر گیا ہے اتنی چوٹ آئے گی، اتنے ٹکڑے ہوں گے۔ یہ اس عروج کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے جب نیچے گریں گے ان کا نام و نشان ختم ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر یہ ہوگا کہ ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہوگا، روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہوگا۔ انہیں دسو عروج پر کون ہے؟ اسلام، ٹھیک، نظر نہیں آتا۔ اللہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی اداؤں سے محبت نصیب فرمائے۔ اس صورت کے خواص یہ ہیں کہ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جمعے کی رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر 100 مرتبہ اس صورت کو پڑھے، 100 دفعہ درود شریف پڑھے اور پھر باوضو ہی سو جائے تو انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی، نبی کی زیارت بھی ہوگی۔ پھر اس کے لیے صرف یہ نہیں اللہ کروا دے لیکن اعمال ساتھ ساتھ، عمل الصالحات کی کبھی کبھی اللہ گناہ گاروں کو بھی کروا دیتا ہے، زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے نبی کی زیارت کے بعد، لیکن اگر اس نیت سے اور ساتھ ساتھ اعمال بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح جس شخص کو خوف رہتا ہو تو جو شخص اس صورت کو لکھ کر گلے میں ڈالے گا وہ خوف سے امن میں رہے گا، ہر خوف سے امن میں رہے گا۔ تعویذ جائز ہے یا نہیں یہ ایک مستقل بات ہے، لیکن جائز تعویذ جائز ہے، ناجائز ناجائز ہے، بس یہ مختصر سا جملہ یاد رکھیں۔ جائز تعویذ جائز ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ناجائز شیطانوں کے نام لکھنا اور پھر فرشتوں کے لمبے لمبے یا کے ساتھ لکھنا، یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ جس طرح جائز وسیلہ جائز ہے، ناجائز وسیلہ ناجائز ہے۔ اللہ کے نام کی نظر جائز، غیر اللہ کے نام کی ناجائز، اللہ کے نام کی نیاز جائز، غیر اللہ کے نام کی ناجائز۔ بالکل اسی طرح جو قرآن و حدیث اور قرآنی الفاظ کا لکھا ہوا تعویذ ہے وہ جائز ہے۔ قرآن کے ہر لفظ میں ہر چیز میں تاثیر ہو۔ کسی نے کہا کہ ولی صاحب یہ تے الفاظ نے نہ دی تاثیر اس ماں پہنے کر دیتی تو وہ بندہ سرخ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا تو مینوں گالا کڈیا نا، کیا ایک گندیاں گالاں دا اتنا اثر ہے تے اللہ دے کلام وچ اثر کیوں نہیں؟ وہ دے گل سمجھ آ گئی، پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے محبت نصیب فرمائے اور قرآن کو اپنی آخرت کے لیے پڑھتے رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔